لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات عزیزان گرامی، چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے اس کا ثواب مرحوم سید مہدی امام ابن مرحوم احسن امام کے روح کو ایصال. بسم اللہ الرحمن اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ بتا بھی دوں، شاید اگر انہیں علم نہ ہو، کہ خود میرے والد مرحوم کا انتقال سن 2000 میں 1421 ہجری میں روز عاشورہ کو عصر کے وقت ہوا تھا. اس لیے اس وقت میرے وطن میں ان کی مجلس ایصال ثواب اسی وقت ہو رہی ہے. لہذا بانیان مجلس کی اجازت کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ان کی روح میں پڑھیں. علامہ سید ذیشان حیدر جوادی ابن مولانا محمد جواد
صلوات پڑھیں محمد وعلی عزیزان گرامی، مجھے اس بات کا مکمل احساس ہے کہ اپنے پورے سلسلہ بیان میں، سلسلہ کلام میں، سلسلہ گفتگو میں جب سے یہاں آیا ہوں، جو ترتیب، جو تسلسل یا جو باتوں میں یکجہتی، یکسوئی ہونا چاہیے تھی، اسے برقرار نہیں رکھ سکا، لیکن ایک خادم شریعت کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے جس پیغام کو پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا رہا، کسی حد تک اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ اسی درمیان میں کسی دن میرے انتہائی عزیز اتفاقاً کی تشریف بھی لے آئے، ڈاکٹر رضا حیدر صاحب نے اپنی ایک مجلس کا آغاز اسی حدیث پاک سے کیا تھا، تو میں نے بھی بہت ساری باتیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے آج کی اس مجلس میں سوچا کہ انہی کی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ حدیث جو ختمی مرتبہ مرسل اعظم سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نقل فرمائی ہے، اور ہماری تقریباً بیشتر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور تمام ہمارے علماء بلکہ بہت سارے علماء اہل سنت اس حدیث کی تائید کرتے ہیں اور اس حدیث کو صحیح حدیث مانتے ہیں۔ میں اس وقت سے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کے ذکر سے پہلے ایک بات تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں، اس اعتراف کے ساتھ کہ آج بھی میری گفتگو میں ہم آہنگی اور وہ نظم جو مجالس میں ہونا چاہیے یا ہوتا ہے وہ شاید آپ نہ دیکھ سکیں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، کہ بے شک شہادت حسین سے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی، ایک ایسی آگ اٹھے گی کہ لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی خاموش نہ ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں کے دل میں، ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوئے کہ مرسل اعظم خیال پیدا ہو کہ مرسل اعظم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی ہے اور امام حسین کی شہادت ٹھیک 50 سال کے بعد سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، تو جو شہادت ابھی واقع ہی نہیں ہوئی، اس کا نتیجہ یا اس کا اثر مرسل اعظم نے 50 سال پہلے کیسے بیان کر دیا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ رہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی۔ لیکن اس سے پہلے تمہیداً ایک بالکل اپنے موضوع سے ہٹ کر الگ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گفتگو یا وہ بات ہے ہماری مجلس ایصال ثواب، یا ہمارا کسی مر جانے والے کو ایصال ثواب کرنا۔ دین اسلام میں
آئیے السلام علیکم، معذرت چاہتا ہوں میں نے دیکھا نہیں۔ دین اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، دین اسلام کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، کیا ماننا ہے، اور آیا کسی مسلمان کا عمل خود کرنا اور اس نیکی کا اجر و ثواب کسی اور کو دے دینا، جسے ہم بخش دینا کہتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو یا وہ مرحوم ہو، اس کا امکان بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ اور اگر امکان پایا جاتا ہے تو یہ بات ہماری عقلوں میں کیسے سمائے کہ کام تو ہم کر رہے ہیں اور ثواب دوسرا لے رہا ہے؟ یا دوسری طرف مجلس آج ہو رہی ہے اور مرنے والا مثلاً 10 سال پہلے مر چکا ہے، 20 سال پہلے مر چکا ہے، 100 سال پہلے مر چکا ہے، تو کام آج ہو اور یہ ثواب پچھلے زمانے میں جا کر اتنی دور جا کر وہاں پہنچ جائے، یا نیکی ہم یہاں پالی میں کر رہے ہیں اور انسان موجود ہے، زندہ ہے، حیات ہے، مثلاً دوسرے کسی شہر میں، دوسرے کسی ملک میں، تو آیا اس بات کا امکان بھی پایا جاتا ہے عقلی طور پر، شرعی طور پر، کہ نیکی یہاں کی جائے اور اس کا ثواب فوراً وہاں پہنچ جائے؟ اکثر یہ سوال ہمارے بچوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ عقلی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہو پاتی کہ نیکی کرے کوئی اور، ثواب حاصل کرے کوئی اور، یا نیکی کرے زندہ، ثواب مل جائے مردہ کو، مرحوم کو، گزر جانے والے کو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ شاید جس موضوع کو میں نے پہلے اٹھایا تھا اس سے یہ بات ہم آہنگ نہ ہو، لیکن چونکہ اس وقت ہر ایک کا اس بستی سے چل چلاؤ ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک ایک بات اپنے بچوں کے حوالے کر دوں تاکہ یہ جائیں تو ان کے ذہن میں شاید یہ بات محفوظ رہ جائے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی اس وقت عراق میں ہے، ایران میں ہے، شام میں ہے، کہیں ہے، تسبیح وہ پڑھ رہا ہے، ثواب اس کا ہمیں مل رہا ہے، ہم یہاں نیکی کر رہے ہیں، ثواب وہاں پہنچ رہا ہے۔ تو آیا اس بات کا امکان بھی ہے، پاسبل بھی ہے یہ چیز کہ نیکی کوئی اور کرے، ثواب کسی اور کو ملے؟ بلکہ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اسی کو الٹ لیا جائے تو کیا اس بات کا بھی امکان پایا جا سکتا ہے کہ برائی ہم کریں اور ہمارے ساتھ ساتھ عذاب کسی اور کو بھی ہو؟ غلطیاں ہم کریں اور اس کا عذاب و عقاب کسی اور کو ہو، یا برائی کوئی اور کرے اور مورد عذاب ہم بھی ٹھہرائے جائیں، مجرم ہم بھی ٹھہرائے جائیں، مواخذہ ہم سے بھی کیا جائے؟ کیا اس بات کا امکان پایا جاتا ہے؟ کیا یہ بات پاسبل ہے؟ سوچنے میں آتی ہے، ذہن میں ٹھہرتی ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ ہر آدمی، یہ کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ خود قرآن مجید میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ تو ایک طرف تو اس طرح کی باتیں کہ ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنا وزن، اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اور دوسری طرف یہ تصور جو ہمارے یہاں عام طور سے رائج ہے کہ نیکی کوئی کرے اور اجر کسی کو ملے، برائی کوئی کرے اور عقاب کسی اور کو ہو، تو کیا یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں؟ اس کا مختصر سا جواب تاکہ اس موضوع تک بھی پہنچ سکوں۔ پروردگار عالم نے انسان کا نام لے رہا ہوں ورنہ تقریباً ہر مخلوق، انسان کی تخلیق کو دو عناصر کا مرکب قرار دیا ہے۔
اتنے دن تک ہم مرثیہ سن چکے ہیں، تو اتنی گاڑھی اردو تو بہرحال ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ غلط تو نہیں کہا میں؟ پروردگار عالم نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمیں دو حصوں میں تقسیم کیا، دو چیزوں کو ملا کے ہمیں ایک بنا دیا۔ سادی سی اردو میں کہا جائے کہ ہمارے دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں، جب یہ دونوں حصے ملتے ہیں تو ایک زندہ انسان سامنے آتا ہے۔ ایک کا نام جسم ہے اور دوسرے حصے کا نام روح ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی بحث یہ ہوئی ہے کہ روح زیادہ اہم ہے یا جسم زیادہ اہم ہے۔ اب یہیں سے وہ ساری باتیں بھی نکلتی ہیں کہ پروردگار عالم روز قیامت عذاب و ثواب روح کو دے گا یا جسم کو دے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو یہیں سے پیدا ہوتی ہیں کہ جب پروردگار، اس کے علاوہ اب سائنسز نے یہ طے کر دیا ہے کہ انسان کا جسم ہمیشہ ڈیولپمنٹ میں ہے، حالت نمو میں ہے، اگتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک نوجوان نے 16 برس کی عمر میں جس جسم میں گناہ کیا تھا، 70 برس کی عمر میں جب یہ مرے گا تو آیا اسے کس جسم میں، 70 سال والے جسم میں اگر عذاب کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس جسم نے گناہ کیا ہی نہیں تو عذاب کیوں ہوگا؟ یہ بڑے پیچیدہ سے سوالات ہیں جو ہمارے یہاں علم کلام میں، وہ علم جو عقائد سے متعلق ہے، وہاں اٹھائے گئے ہیں اور علماء نے احادیث معصومین کے ذیل میں ان کے جوابات فراہم کیے ہیں کہ جب ہم جسم اور روح کا مرکب ہے، مجموعہ ہے، ہمارا کمپوزیشن دو چیزوں پر ہے، تو اصل کیا ہے؟ اصل بظاہر دونوں چیزیں ہیں۔ اب بات یہاں تک آ گئی تو اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اپنے بچوں کے دل کی خوشی کے لیے عرض کر دوں۔ ایک چاہنے والے نے امام سے پوچھا کہ مولا ایک عجیب سی بات ہے، ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے جو اکثر سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وہ آدمی جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن جب کبھی پہلی بار بھی نظر پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا جانا پہچانا ہے، لگتا ہے کہ ارے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے، جبکہ کہیں نہیں دیکھا۔ مثال کے طور پر میں پالی اس مرتبہ پہلی بار آیا ہوں، تو جو حضرات بھی پالی سے باہر نہیں نکلے، مثلا کہیں گئے ہی نہیں، یا گئے تو پٹنہ وغیرہ تک گئے اور میں پٹنہ نہیں آیا، پالی نہیں آیا، نہ میں ادھر آیا نہ یہ وہاں گئے، پھر بھی جب ہم نے دیکھا تو لگا کہ ارے یہ تو بالکل شناسا ہے، ان سے تو جان پہچان ہے، یہ تو جانے پہچانے ہوئے ہیں، یہ تو دیکھے بھالے ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا۔ وہ ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کو تو ہم نے کہیں دیکھا ہے، ٹی وی سے الگ ہٹ کے کہیں دیکھا ہے، یہ تو جان پہچان کے ہیں، یہ تو دیکھے بھالے ہیں، یہ تو بالکل اپنے ہیں۔ اور مولا دوسری طرف ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے شہر میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، اور زمانہ ہم ان کے درمیان زندگی گزارتے رہتے ہیں، مگر دل ان کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں ایک اجنبیت سی ہمیشہ بنی رہتی ہے، پیدا ہو کے ہم مر جاتے ہیں مگر ان کی طرف جسے کہا جائے دل اٹھتا نہیں ہے۔ ایک اجنبی ہے وہ جان پہچان کا لگتا ہے، ایک جانا پہچانا ہے وہ اجنبی لگتا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے کہ نہیں، اس کی وجہ ہے، اور تم بات بالکل صحیح کہہ رہے ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اجنبی جانے پہچانے لگتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانا پہچانا اجنبی لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب روز زر روحوں کی تخلیق کی، پہلے دن روحیں بنائیں، تو اول سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک کی سب کی روحیں پیدا کر دیں، ساری روحیں بنا دی گئیں، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے عالم زر میں روحوں کے سامنے ہماری ولایت کا اعلان کیا، ہماری ولایت کا اعلان کیا۔ تو جن روحوں نے ہماری ولایت کو تسلیم کر لیا، پروردگار عالم نے عالم زر میں انہیں ایک ساتھ رکھ دیا، الگ قرار دے دیا۔ اب یہ روحیں کوئی 1000 سال، کوئی 10,000 سال، کوئی 20,000 سال چونکہ ایک ساتھ رہی ہیں، لہذا اب جب تم کسی کو دیکھتے ہو تو جسم کو نہیں پہچانتا، روح کو پہچان لیتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو یہ روحوں کی شناسائی ہوتی ہے، یہ جسموں کی شناسائی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک عرصے تک ہمارے چاہنے والوں کی روحیں ایک ساتھ رہی ہیں۔ اس لیے اب بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ شاید یہی وجہ ہے، بلکہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ جب ہم فاتحہ پڑھواتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مرحوم سید مہدی امام صاحب کی روح کو ایصال کر دیجیے، یہی کہا جاتا ہے نا کہ ان کی روح کو ایصال کر دیجیے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلے روح تھی اور جسم نہیں تھا، میری پیدائش مثلا فلاں سن میں ہوئی، اس سے پہلے تو میرا جسم نہیں تھا مگر روح تھی، میری وفات، میرا انتقال مثلا 2016 میں 17 میں جب بھی ہونا ہے ہو جائے گا، تو میرا جسم ہو سکتا ہے کہ نہ رہ جائے لیکن میری روح رہ جائے گی، اس لیے کہ روح کو فنا نہیں ہے، روح کو بقا ہے۔ روح اللہ نے ایک بار پیدا کر دیا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے گی۔ تو اسی لیے ہم ثواب جسموں سے متعلق نہیں کرتے، روحوں سے متعلق کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم مٹ جائیں گے، روح باقی رہے گی۔ اچھا، یہ روح کی بقا صرف مومنین سے مخصوص نہیں ہے کہ فلاں صاحب بڑے متقی پرہیزگار ہیں تو قیامت تک ان کی روح باقی رہے گی، اور فلانے بڑے نابکار ہیں تو ان کی روح جسم کے ساتھ ہی مٹ جائے گی۔ نہیں، جو روح بھی اللہ نے پیدا کی، جتنے انسان بھی اللہ نے پیدا کرنے ہیں قیامت تک، چاہے ان روحوں کو جسم جب بھی ملے، جتنے دن کے لیے بھی ملے، مگر وہ روحیں قیامت تک باقی رہیں گی۔ اور ہم اسی لیے تلقین میں بھی کہتے ہیں کہ ان البعث حق، کہ جو ہمارے ساتھ بعثت ہونے والی ہے، کہ ہماری روح تو ہے ہی ہے، جب روز قیامت آئے گا جس کو قرآن میں نفخ روح کہا گیا ہے کہ جب اللہ سور پھونکے گا تو اس سور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے جسم جو قبروں میں دفن کر دیے گئے تھے وہ جسم دوبارہ بنیں گے، اور وہ جسم بمے روح سے ملا کے قبروں سے ابھارے جائیں گے، جسے بعث کہتے ہیں۔ یہ ایک پروسیس بعد میں آنے والا ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روز محشر، روز قیامت، ہر انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اسے بعث کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو ساری روحیں زندہ ہیں، ساری روحیں موجود ہیں، موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی ہے۔
اچھا اگر یہ طے ہو گیا کہ جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک مرتبہ الحمد 3 مرتبہ قل ہو اللہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ قرآن ختم کر کے، اور ہمارے یہاں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، رمیش کمار جی، ان کو ایصال کر دیجیے، فلانے رام جی، مکیش دنیش ٹائپ کے لوگ، ان کو ایصال کر دیتے ہیں، لیکن ان کی روح تو زندہ ہے، ان کی روح تو نہیں مری نا، ان کا تو جسم ہی مرا ہے، جیسے ہمارا جسم مرتا ہے روح زندہ رہتی ہے۔ آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور اگر کریں بھی تو آیا یہ ثواب ان تک پہنچے گا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن کی تصدیق ہے کہ ہم کچھ بھی کریں مگر ان تک ثواب نہیں پہنچ۔ ہو سکتا ہے ختم قرآن ہم نے کیا تو ہمیں ثواب مل جائے، لیکن یہ ثواب یہاں سے چل کے اس رمیش مکیش کی روح تک نہیں پہنچے گا۔ اچھا بڑا سوال یہ ہے کہ مہدی امام کی روح تک کیوں پہنچ جائے گا اور ان تک کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کون سا ایسا کنیکشن ہے روحوں کا جو یہاں سے چل کے ایک مومن کی روح تک پہنچ جاتا ہے مگر ایک کافر کی روح تک نہیں پہنچتا ہے؟ اس کا کنیکشن ہے۔ خود قرآن مجید میں پروردگار عالم اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، میرے نبی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ کفار آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے۔ اچھا اگر قرآن کا یہ جواب میں آپ کو نہ بتاؤں اور آپ سے پوچھوں کہ بتائیے یہ روح کیا ہے، یہ تو پروردگار عالم کا بڑا کرم ہے کہ اس نے سوال کیا تو جواب بھی دے دیا، بلکہ سوال غیروں کا نقل کیا اور جواب اپنی طرف سے عنایت فرما دیا۔ روح کیا ہے؟ روح اور جسم کا اتنا تعلق ہے کہ ابھی ابھی اسی لمحہ، اس طرح کی مثالیں میں اپنے لیے دیتا ہوں تاکہ ہر ایک مطمئن رہے، میں ابھی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، اس سیکنڈ پر میں ہوں اور اگلے سیکنڈ پر مان لیے میرا دم نکل جائے، امکان ہے، ایسا نہیں ہے کچھ بھی کہ گارنٹی ہو کہ ایک آدمی مجلس پڑھ رہا ہے تو اب اگلے سال تک وہ جیے گا ہی۔ کل ہمارا سارا رونا ہی یہ تھا کہ جیے جو اگلے برس ہم وہیں، اور یہ غم پھر ابھی ابھی میرا دم نکلا۔ اور ہر آدمی یہ کہنے لگا کہ مولانا بڑے اچھے آدمی تھے۔ ارے بھیا یہ ایک سیکنڈ پہلے مولانا بڑے اچھے آدمی یا بڑے برے آدمی ہیں، اور ایک ہی سیکنڈ کے بعد مولانا بڑے برے آدمی یا بڑے اچھے آدمی تھے۔ یہ کیا تھا جو پریزنٹ سے پاسٹ ہو گیا؟ بھئی ہم تو ابھی موجود ہیں، باڈی میری موجود ہے، یہیں رکھا ہوا ہے، سب کچھ یہیں موجود ہے، لیکن یہ ہیں سے تھے کیسے ہو گئے؟ تو بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ میرے نبی یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، جواب ان کو دیجئے کیا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ تم روح کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو جان لو کہ روح امر پروردگار میں سے ہے، یعنی ٹوٹل امر پروردگار نہیں ہے، بہت سارے امر پروردگار ہیں جن میں ایک امر پروردگار روح بھی ہے۔ اچھا اب امر کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ امر رب، امر کا ایک ترجمہ حکم بھی ہے، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان سے بتا دیجئے کہ روح تمہارے رب کا ایک حکم ہے تو ہے تم زندہ ہو، نہیں ہے تو لاکھ تمہارا جسم پڑا رہے اب تم نہیں ہو۔ اچھا اگر امر پروردگار ہے تو کیسے ان دو امور پروردگار کو آپس میں کنیکٹڈ رکھیں کہ یہاں سے نیکی چلے تو وہاں تک پہنچ جائے؟ بھائی
قرآن ہم پڑھیں ثواب آپ کو بھی مل سکے، اور یہاں لاکھ ہم قرآن پڑھتے رہیں، وہاں رمیش مکیش ہیں، وہاں تک ثواب نہ جانے پائے۔ نام صرف بطور مثال عرض کر رہا ہوں۔ کیا ہے یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے روح کو اپنے امر میں سے قرار دیا ہے، اور اس نے کائنات میں اپنی طرف سے کچھ ایسی شخصیات پیدا کی ہیں جنہیں اولو الامر قرار دیا ہے۔ اور عربی میں اولو کے ایک معنی صاحب اور حاکم کے ہوتے ہیں۔ پروردگار نے اپنی طرف سے کچھ ایسے لوگ بنائے جنہیں اپنے احکام پر حاکم قرار دیا ہے کہ ان کا حکم گویا میرا حکم ہے، تو جتنی روحیں بھی اولو الامر سے جڑی ہوں گی۔ اب صاف لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے ماننے والے ہیں، نیکی کوئی کرے ثواب کہیں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ جہاں ان اولو الامر سے رشتہ نہ ہو، وہاں چونکہ روحیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، لہذا کوئی نیکی، ادھر نیکی تو ہو سکتی ہے مگر یہ نیکی وہاں کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ صرف اس لیے کہ وہ اولو الامر سے وابستہ نہیں ہے، اور جو روحیں صاحبان روح سے وابستہ نہ ہوں، نیکیاں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ قانون معین کیا گیا ہے کہ جب آپس میں تمہاری روحیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں تو دیکھو، اذکروا موتاکم بالخیر، جب تمہارے لوگ مر جائیں تو انہیں بھول نہ جانا، انہیں نیکیوں سے یاد رکھنا۔ اور لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول بھی مر گئے تو مر گئے، یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ روحیں زندہ رہتی ہیں، اور مرسل اعظم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گزر جانے والوں کو نیکیوں سے یاد رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح بھی اسی سے وابستہ ہے جس سے تمہاری روح وابستہ ہے۔ اسی لیے آخری فقرہ اور گفتگو آگے بڑھاتا ہوں، اسی لیے ہم جب بھی کوئی نیکی کسی مر جانے والے کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو اگر ڈائریکٹ بھیجنا چاہیں، میرے پروردگار یہ قرآن پڑھا ہے، اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچا دے، نہیں پہنچتا۔ میرے پروردگار یہ نماز پڑھی ہے، اسے فلاں کی روح کو پہنچا دے، نہیں پہنچے گا۔ کب پہنچے گا؟ جب ہم اولو الامر کو وسیلہ قرار دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہی وہ شخصیات ہیں جنہیں روحوں پر اتنا اختیار ہے کہ نیکیاں یہاں سے لیں گے اور ان روحوں تک پہنچا دیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اس سلسلے میں اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں رہ گیا۔ وہ دوسرا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میری گفتگو میں آپ ربط کہیں تلاش کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ آج یہ سمجھ لیجیے کہ ایک مجلس میں میں 2 مجلسیں پڑھ رہا ہوں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تتمہ کلام میں وہ حدیث جو ہمارے چھٹے امام نے مرسل اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، بے شک حسین کی شہادت، حسین کی قتل سے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ لا تبرد ابدا، جو کبھی کبھی بھی خاموش نہیں ہو سکتی۔
ایک بڑا سوال میں اپنے بچوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس حرارت سے مراد کیا ہے؟ بس میرا یہ آخری فقرہ، اور انشاءاللہ آپ سے دعاؤں کا طالب رہوں گا۔ قتل حسین میں ایک حرارت ہے جو صاحبان ایمان کے دلوں میں پیدا ہے، اور ایسے پیدا ہے کہ یہ حرارت کبھی ختم نہ ہوگی۔ کیا اس حرارت سے مراد قتل شہادت حسین کا صدمہ ہے؟ افسوس ہے، اگر اسے حسین کی شہادت کا صدمہ قرار دیا جائے تو وہ صرف صاحبان ایمان کے دلوں میں نہیں ہے، صاحبان کفر کے دلوں میں بھی ہے۔ جتنی بارش مثال اس پالی میں میں نے دیکھی ہے، اسی طرح مثالیں میں نے ہر جگہ دیکھی ہیں کہ جتنا ہمیں لگاؤ ہے، جتنا ہمیں وابستگی ہے حسین کے قتل، حسین کی شہادت، ان کی مظلومی سے، یہ ہماری کوئی اجارہ داری نہیں، یہ ہمارا صرف کوئی ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ ہر ایک جڑا ہوا ہے اس کے دل میں بھی یہ حرارت پیدا ہے کہ ہائے ایک انسان کا پورا گھر ایک دن میں لٹ گیا، جوان بیٹا اسی دن مارا گیا جس دن چھوٹا سا بچہ مارا گیا، اسی دن بھائی بھی مارا گیا، اسی دن بھانجے بھی مارے گئے، اسی دن بھتیجے بھی مارے گئے، اسی دن نواسے پوتے بھی مارے گئے، اسی دن بھائی بھی مارا گیا، اسی دن بزرگ بھی مارے گئے، اسی دن۔ اس کا صدمہ ان کے دلوں میں بھی ہے جن کے یہاں ایمان نہیں ہے۔ تو مرسل اعظم نے اس حرارت کو قلوب المؤمنین سے جوڑ کے کیا بتانا چاہا ہے؟ میں نے ایک دن اسی سلسلہ گفتگو میں ایک بات کہی تھی، بڑی تلخ ہے مگر وہ تلخی آج بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ کیا امام حسین پر رو لینا ہمارے لیے کافی ہے؟ آنسو کا اجر، آنسو کا ثواب، آنسو کے عوض جنت، آنسو کی جگہ رومال فاطمہ، وہ سب اپنی جگہ پر مسلم ہے، یقینی ہے، لیکن کیا یہ ہر آنسو کے لیے ہے؟ میرے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شہادت حسینی کے بعد قاتلان حسین میں سے تقریباً ہر ایک حسین پر رویا، ہر ایک رویا ہے، یہاں تک کہ یزید راتوں میں دیواروں سے سر مار مار کے روتا تھا، رات رات بھر جاگتا تھا، رات رات بھر روتا تھا۔ تو کیا اس کا رونا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ عمر سعد کربلا کے واقعے کے بعد بہت پچھتایا، بہت رویا، تو کیا اس کا پچھتانا یا اس کا یہ رونا اسے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلقاً کوئی بھی حسین پر روئے وہ اسے فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہیں سے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے جو یزید جیسے پلید انسان کے لیے اس بات کے قائل ہو گئے کہ وہ تو روتا تھا تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ ہر رونے والے کو اس کے آنسو کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا۔ کب پہنچے گا ان آنسوؤں کا فائدہ؟ کب پہنچے گا اس حرارت قلب کا فائدہ جس کے لیے مرسل اعظم نے فرمایا تھا کہ دلوں میں ایک آگ پیدا ہوگی؟ کب؟ جب ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت پائی جائے۔ یہ آنسو ہمیں فائدہ پہنچائیں گے کب؟ جب ہمارا ایمان راسخ ہو، پکا ہو، یقینی ہو۔ یہ حرارت ہمارے دلوں میں ہمیشہ باقی رہے گی کب؟ جب ہمارے دل صاحبان ایمان جیسے دل ہو، جس کی سب سے بنیادی پہچان کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں حسین پر ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس کی ایک بنیادی پہچان یہ بھی ہے کہ لا تبرد ابدا، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور پہچان یہ ہے کہ ہم حسین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔
اگر ہم عمل کریں گے، کر رہے ہیں، تب تو یہ حرارت ہمارے دل میں وہ حرارت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قلوب المؤمنین میں پیدا ہوگی، ورنہ حرارت قتل حسین کے ہر دل میں ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنی قومیں ہیں، ہر ایک کے دل میں حسین کی شہادت کی حرارت پائی جاتی ہے، مگر وہ حرارت جو کبھی خاموش نہ ہوگی، اور وہ حرارت جو انسان کو فائدہ پہنچائے گی، یہ فائدہ تبھی ملے گا جب ہم حسین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ یہ فائدہ تبھی پہنچے گا جب ہم حسین کے مقصد کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں یاد دلا دوں کہ جب میں نے اسی منبر پر پہلی مجلس پڑھی تھی تو اس دن میں نے کہا تھا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ روز بروز جو ایک ایک دن ہماری زندگی میں گزرتا جا رہا ہے، ہم کربلا والوں کے کتنے اثرات قبول کر رہے ہیں۔ آیا ہم جو پہلی محرم کو تھے اگر وہی 11ویں محرم کو ہے تو ہم نے محرم نہیں منایا؟ یقین مانیں، بات تلخ ہے مگر یقینی ہے، ہم نے محرم کیا ہی نہیں، ہم حسین کو جانتے ہی نہیں، ہم حسین کو پہچانتے ہی نہیں، نہ ہمارا حسین کی شہادت سے کوئی تعلق ہے۔ جب ہم جس طرح کے پہلی محرم کو تھے اسی طرح کے اگر 11 محرم کو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین تو اس شخصیت کا نام ہے جس کا اثر خود اس کے قاتل پر پڑتا ہے۔ اور کون تھا؟ قاتل ہی تو تھا، ظالم ہی تو تھا، دشمن کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ اگر حسین دشمنوں پر اثر کر سکتے ہیں تو دوستوں پر ان کا اثر نظر نہ آنا۔ اگر دن میں کوئی یہ کہے کہ مجھے سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے تو دیکھنے والا اندھا ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ حسین آفتاب کمالات تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اگر ان کمالات کو ہم اپنے اندر جذب نہ کر سکیں تو یہ نقص ہمارا ہے۔ وہ حرارت پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر جو حسین نے امر بالمعروف کے عنوان سے چھوڑی ہے، جو حسین نے نہی عن المنکر کے عنوان سے چھوڑی ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، یاد رکھنا حسین کا سب سے بنیادی ارادہ کیا تھا؟ وَأُرِيدُ أَنْ أَعْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میرا ارادہ یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ نیکیوں پر زیادہ سے زیادہ عمل ہو، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے زیادہ منع کیا جائے۔ اگر حسین کے چہیتے بننا ہے، اگر حسین کی نظر میں اپنی کوئی حیثیت بنانا ہے تو نیکیاں چھوڑنا نہیں اور برائیوں سے قریب نہ جانا۔ اس لیے کہ کربلا میں جو حسین کے دشمن تھے ان کی ساری برائی ہی یہ تھی کہ انہوں نے نیکیاں چھوڑ دی تھیں اور برائیوں میں سر سے لے کر پیر تک ڈوب چکے تھے۔ اس لیے کہ برائیوں کا خاصہ یہ ہے کہ برائیاں انسان کو کسی جگہ پر رکنے نہیں دیتی ہیں۔ آج ہم ایک جھوٹ بولیں، اب اس کے بعد ہمارا دل چاہے گا 2 جھوٹ بولنے کا، 2 گناہ کریں، اب دل چاہے گا 4 گناہ کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں پر اس کی انتہا نہیں ہے۔ ورنہ انصاف سے بتائیے کہ اگر معاملہ فتح و شکست کا تھا اور عصر عاشور لشکر یزید میں خوشی کے نقارے بج رہے تھے کہ نعوذ باللہ حسین ہار گئے اور ہم جیت گئے، تو پھر 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کرنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ انہیں گرفتار کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ برائی کا خاصہ یہ ہے کہ برائی کہیں ٹھہرتی نہیں ہے۔ کل وہ جتنے برے تھے آج اس سے زیادہ برے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ اہل حرم پر 10 محرم کے بعد کی رات بڑی شاق رات تھی کہ کل تک جو کام عباس و علی اکبر کرتے تھے، جو کام اصحاب حسینی کرتے تھے، یہ رات اس طرح سے گزری کہ ایک ٹوٹا
چلتا ہوا نیزہ لیے ہوئے زینب جلی ہوئی قناتوں کے گرد پھر رہی ہیں، اور عجب نہیں بار بار فرات کی طرف رخ کرتی ہوں، عباس دیکھو تمہاری بہن تمہاری ذمہ داری ادا کر رہی ہے، کس طرح سے یہ رات گزری، لفظوں میں دم نہیں ہے کہ اس ماحول کی منظر کشی کر سکیں۔ ہم نے تو صرف اتنا دیکھا کہ جب یہ رات گزر گئی، صبح آ گئی، دن نکلا، تو ایک مرتبہ ظالم پھر اس طرف آگے بڑھے۔ اب خیمے بھی نہیں رہ گئے ہیں، جلی ہوئی قناتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سہمے ہوئے بچے ہیں، اجڑی ہوئی بیویاں ہیں، مگر دشمنوں نے اس پر بھی اکتفا نہیں کی۔ ملعون ریسما نے ظلم لے کر آئے، رسیاں لے کر آئے، اور چاہتے ہیں کہ اہل حرم کو ان رسیوں سے جکڑ دیا جائے۔ ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑی کہ ایک ظالم رسی لے کر آگے بڑھ رہا ہے، پوچھا تو کیوں میری طرف آ رہا ہے، تو ہماری طرف کیوں آ رہا ہے؟ آواز دی کہ ہم تمہارے شانوں کو ان رسیوں میں باندھنا چاہتے ہیں۔ زینب نے للکار کے کہا تجھے معلوم نہیں کہ ہم اہل بیت نبوی ہیں، آج تک ہمارے جسموں کو کسی نامحرم نے ہاتھ نہیں لگایا، ہم اس بات کی اجازت تجھے نہیں دیں گے، مگر ہمیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو زینب نے آواز دی تو اپنی رسی میرے حوالے کر دے، ہم اپنے ہاتھوں سے ساری بیویوں کو خود باندھ دیں گے۔ عزادارو یہ فقرہ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ اب میں نہیں بتا سکتا کہ زینب نے اپنے ہاتھوں میں رسی لے لی ہوگی تو اس کے بعد کیسے کہا ہوگا اے بھابی رباب آئیے، زینب آپ کے شانوں کو باندھ دے، اے لیلا آئیے آپ کے ہاتھوں کو زینب باندھ دے، اے ام کلثوم آؤ، اور نہ جانے زینب نے کیسے کہا ہوگا اے سکینہ بیویاں اسیر ہو گئیں، گرفتار ہو گئیں۔ اب اہل حرم سے کہا گیا تمہیں اب کربلا میں نہیں رکنا ہے، اب تمہارا قافلہ لے جایا جائے گا۔ ان اسیروں کا قافلہ تیار ہو گیا، اونٹ لائے گئے، کیسے اونٹ جن پر نہ محملے ہیں، نہ کجاوے ہیں، نہ بیٹھنے کا کوئی انتظام ہے۔ ایک ایک اونٹ پر ایک ایک بیوی کو بٹھا دیا گیا، اور ظالموں پر نے اس پر اور ظلم یہ کیا کہ اس قافلے کو ادھر سے لے گئے جدھر مقتل میں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جیسے جیسے سواریاں ایک ایک جوان کے لاشیں پر پہنچی تھی، بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے اپنے لاشوں پر گرا دیا۔ ام پروہ قاسم کے جنازے پر گر پڑیں، ام لیلا علی اکبر کے لاشے پر گر پڑیں۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی حسین کا لاشا دیکھا، حسین کے لاشے پر زینب نے اپنے آپ کو گرایا، ایک مرتبہ کھڑی ہوئی دیر تک لاشا دیکھتی رہی، پھر اس کے بعد نہ جانے کیا یاد آیا، ایک مرتبہ زمین پر بیٹھی مدینے کا رخ کیا، دونوں ہاتھوں سے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا، آواز دی نانا صلی علیہ ملیک السما، آپ کے جنازے پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، مگر ہائے آپ کا حسین خاک و خون میں اٹا ہوا، ریگ گرم میں کربلا پر پڑا ہوا ہے، آسمان کی طرف رخ کیا۔ میرے پروردگار ہماری ان قربانیوں لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میرے اللہ تجھے تیرا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، اصحاب حسین اہل حرم کا واسطہ، ہماری ان مختصر عبادتوں کو قبول فرما۔ اے میرے پروردگار ہم حسینی ہیں، حسین کی سیرت پر مزید چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سوگوار ہیں، ہم غمگسار ہیں، یہ غم اس سے بہتر طریقے سے منانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار جن مرحوم مہدی امام
کہ روح کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہوئی ہے ان کے اعمال قبول فرما، ان نیکیوں میں ان کو شریک و شامل فرما۔ میرا اللہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے اسے درگزر فرما، جوار معصومین میں بہترین جگہ عنایت فرما۔ اے میرا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ اے میرا اللہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر ایک مرتبہ گزارش گزار ہوں کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مہدی امام ابن احسن امام